كالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يهوى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوهم فيكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب 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 وإلى ربك فارغب إن لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله نبي كريم اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ شاہ جی نے تلاوت کلام پاک سے اس مجلس عزا کا آغاز کر دیا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو ان کے یوم شہادت کے سلسلے میں یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے اور مومنین کرام آہستہ آہستہ آتے رہیں گے. ہم اپنا آغاز کرتے ہیں اس مجلس کا. دو اشعار آپ کی خدمت میں کہ بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا. بے ردا شہر کی گلیوں سے سفر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا. گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں، گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں، نو کے نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا. اب میں دعوت دیتا ہوں سید حیدر رضوی کو وہ تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. شام غریبا زینب تنہا، غور اندھیرا مات کا سایہ، بادل بن کے سر پر چھایا. آواز تاپوں کے اوپر کو جالے کے منہ کی جان، تیز قدم سے چلتا آیا. پہنچ کیا سو زینب دیکھتی کیا ہے اس کا بابا، باپ کے سینے پر سر رکھ کے بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر ایسا روئی روئی روئی. نہ رو زینب نہ رو ہمارے جگر کی ٹوکر، نہ رو زینب نہ رو ہمارے جگر کی ٹوکر، نہ رو.
میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، ہمارے اکبر ہمارے اصغر ہمارا غازی ہر تیرا دل پر ہمیں اجڑ گئی بابا، نارو زینب نارو ہمارے جگر کی تو کرے نارو، نارو زینب نارو ہمارے جگر کی تو کرے نارو، میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، ہر ایک دن میں اگر اجرا نہ رہے بھائی نہ ہے بیٹا، میں اجڑ گئی بابا، نارو زینب نارو ہمارے جگر کی ٹکر نارو، میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، ہمارا اکبر ہمارا اصغر ہمارا غازی ہاں تیرا دل پر میں اجڑ گئی بابا، صلوات محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ حیدر، بہت خوب، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خون شبیر کی ہر بوند کا ہے مکروز بشر، خون شبیر کی ہر بوند کا ہے مکروز بشر، خون شبیر ہے مکروز مگر زینب کا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سید جری حسن کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں۔ برائے خوشنودی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اٹھتی ہوئی آندھی کو محشت کو بیاباں کو، چپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، فیضا کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا، غم اس کا میرے بھائی کے نام پہ جاتا تھا، ایک بہن جو ماں بن کر ہائے سیما در کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، لہراتے ہوئے نیزا ہائے شمر کا وہ برنا، آ کے میرے پیچھے ہر بی بی کا وہ چپنا، شولوں میں گرے گھر کو چنتی ہوئی چادر کو
بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں معصوم سکینہ کو، برتے ہوئے نیزوں کو، رستے ہوئے گالوں کو، بے رحم تماچوں کو، رستے ہوئے کانوں کو، کھچتے ہوئے گوہر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں بر محمد وال محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ جری حسن، بہت خوب۔ بزم نساء کی صدر مصائب میں حق شناس، بزم نساء کی صدر مصائب میں حق شناس، جس کی رضا تھی دین کے لیے خمس کا لباس، جس کا وجود حق کے ارادوں کا اقتباس، کوثر کی موج بن گئی جس کے لبوں کی پیاس، جو لٹ کے بھی وجود خدا کی دلیل تھی، اپنی صداقتوں کی جو تنہا وکیل تھی، اور ہر چند اس کے باغ کی ہر شاخ جھڑ گئی، ہر چند اس کے باغ کی ہر شاخ جھڑ گئی، لیکن مثال برق ہواؤں سے لڑ گئی، بھائی کے ساتھ ساتھ اصولوں پہ اڑ گئی، زینب ضمیر سنگ میں آئینے جڑ گئی، بھائی سے یوں بہن نے تڑپ کر علم لیا، آخر یزیدیت کو فتح کر کے دم لیا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سید زین اور ایان کو کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد وآل محمد کریں۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ ماواں کربلا دیا ماواں، ماواں کربلا دیا ماواں، پتراں دیاں لاشاں دے ٹکرے، رہیاں لب دیاں وچ صحراواں، ماواں کربلا دیا ماواں، ماواں کربلا دیا ماواں، صبر دے مالک نوں سین لیلا آکھے، اذن جے دے ویتے، میں صبر دی سانجھ چ اکبر دے سینے چوں سانگ ہٹاواں، ماواں کربلا دیا ماواں، ماواں کربلا دیا ماواں، آکے ماں قاسم دی مات احسان کری، دیر تائلر داروی، تیرے ٹکر مطابق ود دیاں نے، میرے ویر حسین دی ساواں، ماواں کربلا دیا ماواں، ماواں کربلا دیا ماواں، جادو قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں، وین زینب کیتا لاشا والماواں نہ ویکن، کتے رک نہ جاون ساواں، ماواں کربلا دیا ماواں، ماواں کربلا دیا ماواں، صلوات۔
محمد و آل محمد. ماشاءاللہ زین ایان بہت خوب آپ نے پڑھا. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. زنداں میں حریت کے دریچوں کو وا کیا، زنداں میں حریت کے دریچوں کو وا کیا، ہر فرض کردگار اجڑ کر ادا کیا، اور اسلام کو حسین سا بھائی عطا کیا، پھر بھی یہ پوچھتے ہو کہ زینب نے کیا کیا؟ دی کی خزاں کو تھی جو ضرورت بہار کی، زینب نے ہنس کے چادر زہرا نثار کی. اب میں دعوت دیتا ہوں زین اور ریان کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں. برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. صلوات. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بانوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی، بام در سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوا، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، شام عاشور سے شام کوفہ
تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدک میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچائے گا غازی جوان مر گیا با وفا چن گئی ہے ردا کہتی ہے بیبیاں عباس 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 صلوات محمد وآل محمد. ماشاء اللہ زین و ریان بہت خوب. روح وفا مزاج حیا پہ کرے حجاب روح وفا مزاج حیا پہ کرے حجاب وہ جس کے سائے سے بھی گریزاں تھا آفتاب لیکن گہن میں دیکھ کے زہرا کا ماہتاب آیا کچھ اس طرح سے طبیعت میں انقلاب بعد از حسین صبر کی عکاس بن گئی بنت علی جلال میں عباس بن گئی اور گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح بھائی کے خون سے دین کو اجالا کچھ اس طرح تاج شہی فضا میں اچھالا کچھ اس طرح نطق پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی پردہ نشیں تھی حیدر کرار بن گئی. اب میں دعوت دیتا ہوں سید زریاب کو تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد فرمائیں. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. باری دیگر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی بیتہ الطیبین طاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام عن السیدۃ زینب انہا عالمۃ غیر معلمہ. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite mercy, His blessing in allowing us to commemorate this Majlis Aza for Lady Zainab a.s. We also express our condolences to the mu'mineen, mu'minat here today, bil khusus Imam al-Zamana, on this tragic occasion. Today I wanted to focus upon Lady Zainab in terms of her name. For we find that when a baby is born in any house, it's the parents or the family, the grandparents, the uncles who name the child. And this name usually is named after the Ahlul Bayt or named after a name they prefer. When it comes to the children of the Ahlul Bayt, we find their names were given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. And the names they were given was because of specific khususiyat, specific characteristics, specialties that were within them that may not have been around the community, so to speak. In this respect, we find, for example, Imam Hassan alayhi salam was the first child to be given the name Hassan. You had the Hebrew equivalent, Shabbar, and like for Imam Hussein, you had Shabbir. But before Imam Hassan, no one was specifically called Hassan in Arabic, as in the one who is beautiful, the one from whom you can expect good. With Bibi Zainab, we find when she was born, Rasulullah came and he said, the name Allah has told me to name her is Zainab. This name is split into two parts, Zain and Ab, as in the adornment of her father. I wish to focus upon the first part of this name, Zain, as in beauty.
We find, generally speaking, zina, beauty in and of itself, is everywhere. If you turn on the channel on your TV, during the adverts, what's 99% of the adverts about? Other than sports, zina, perfumes, creams, cosmetics. And if you notice, most of these creams and cosmetics, they're not much about the product itself. There are many other themes being shown to you. Zina, beauty. For the sister side, our mothers, their zina comes from where? The hijab. For the brothers in Islam, it's from your beard, from your parents. This is why they say Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he spent, according to this tradition, he spent more money on perfume than he spent on food. As in, Rasulullah would love for it to be perfumed all the time. And he would encourage the community as well. Hence why certain, you could say ahkam, certain laws are there for the community. You should do wudu in this manner, ghusl in this manner. You should pray together. The same salah you pray at home, everyone can pray at home. But the constitution of Jum'ah or Jama'ah Salah came why? Be together. When everyone's together as a community, you get to interact with one another. You can't go forward without everyone going forward with you. Hence why they say if more than 5 people are together in a prayer, that prayer's thawab you cannot quantify. You cannot count how much thawab each and every person is gaining. We find this in the Holy Quran. For example, Surah Safat, it says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna zayyana as-sama ad-dunya bizinatin al-kawakib. We adorn the lower heavens with what? With the stars. As in to say, even in nature, there's beauty. Hence why they say if a person, even if he's non-Muslim, or he's not someone who believes in God at all, take him to the Amazon rainforest, take him to the jungle. He will automatically become a believer if he's true to himself. Why? Each human being has a thing in them called fitrah, as in that thing that speaks to you. When you see these little insects and you see this big tree and you see these plants and you're thinking, where did this come from? By itself? Every creation must have a creator. That's the subut where you don't need to be taught 2 + 2 is 4. Your inside speaks to you. So zina we found where? In the body. Zina we found in nature, but there's a higher form of zina, beauty. What beauty are we talking about? Spiritual beauty. This is why they say, for example, a friend in need is a friend indeed. As in that friend that helped you when you were in your troubles, that's your true friend. Not the friend you have on Facebook and the followers you have on Twitter and Instagram. Your true friend is that one that was with you all the time. That akhlaq, that spiritual beauty you cannot buy. Hence why Rasulullah said what? Peace be upon him and his family. إِنَّمَا بُئِثُّ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Indeed, I've been sent for what? Package the whole of Rasulullah's life to make your akhlaq to be the best of quality. Not mahasin al-akhlaq, makarim al-akhlaq. I wish for the community and the people to reach the peaks of their character. That's spiritual beauty. That lasts longer. Again, in the adverts and the TV shows we see today, there's no mention of spiritual beauty. Have you seen an advert on good akhlaq, speaking to your parents in a good manner, speaking to your friends in a good manner, helping the poor? You probably never will, because there's no commercial gain in that. There's commercial gain in these products instead. We find here, I'll give you 2 examples of how having a good character, good beauty, inner beauty in terms of spirituality can help you solve your problems as a community. The first example, we find in America, in one of the universities, the professor came. He said, before we start the lecture today, I want everyone to write their name on a sticky pad, on a notepad. Everyone wrote their name. He said, go pick a balloon and everyone put their name into the balloon. Once you've done that, release the balloon into the classroom. Everyone did so. He then said, you have 5 minutes. Everyone go and collect the balloon which has their name in it. So you can imagine a class of 60 students in university going there to do their MA, their PhD, and the teachers making them do what? Find their names in balloons. 5 minutes had gone by, not one person found their name. Why? Because this person is wrestling that person, he's wrestling her, she's wrestling him, to find which balloon has my name. He said, back to your seats. Now you have 5 more minutes.
this time, whoever's name you find, you go give it to them. Timer started. Within the first minute, everyone had the balloon. What changed? The mindset. Help others find their happiness first. Your happiness will come along as well. If we hold our hands and walk together, there's nothing that can stop you. We can go together as a community. Second example, a daughter came home once and said to her father, I feel like everything's going wrong to me. What's the best cure for my problems? This father was a chef. He said, let me explain to her in a way she would understand. He said, come with me. Took her to the kitchen. He had 3 pots in which he filled water. And then he began boiling the water. Then in one pot he put potatoes, in one eggs, and the last one, coffee. So there's 1 pot of potatoes, 1 pot of eggs, 1 pot of coffee. Apologies if I'm making you hungry. As this was happening, he said to her, when he released the eggs, he released the potatoes, he poured the coffee into a cup, he said, what did you notice? She said, the potato was hard, but when you boiled it, it became soft. The eggs were soft. When you boiled them, they became hard. And the coffee, the special thing about that was, it changed the whole color of the water together. He said, my dear, this is how you need to go about in life. Are you going to be like that potato where you're soft, but when trials come upon you, you become stubborn, you become hard? Sorry, are you going to be like that egg who's soft to begin with? When trials come upon you, you become hard. Or will you become like that potato who was hard to begin with? Trials came upon it, you heated it up, it went through trials, it became soft, easy to peel. Or will you become like that coffee which mixed with the liquid and changed its surroundings? These were all examples for us to know what? Inner beauty is better than outer beauty. Before we finish off, what do we find with Lady Zainab? Her name came from Allah, Zainab al-Kubra, for whom Imam Sajjad said, إِنَّهَا عَالِمَةٌ غَيْرَ مُؤَلَّمَةٌ. She is that knowledgeable lady who was never taught, in the sense that her knowledge is also divine. We find further than this, those of you who've been to Umrah or Hajj, may Allah accept. Those who haven't been, inshallah, bihaqqi Bibi Zainab, we get to go soon. There's a place there called Safa and Marwa. What's the purpose of Safa and Marwa? Whose sunnah are we reenacting? Bibi Hajra, a lady. Was she ma'suma? No. Was she a prophet? No. Was she an imam? No. So why don't we just run across Safa Marwa once? Why do you have to do it, so to speak, 7 or so times? Why? Can't you just do it once and say, look, I've done it once, that's enough? Allah wants you to remember the process she went through. Like Bibi Hajra ran between the mountains for a prophet. She's not a prophet herself. Allah honored her. Today, all Hajis, whether you're going for Hajj or Umrah, you must run between Safa and Marwa. You must walk between. Or your Umrah or your Hajj is not valid. For what reason? Because she struggled for a prophet. Look at her sincerity, develop that within you. If Allah can honor Bibi Hajra, why would He not honor the lady who ran between the Khayyams on Ashura? For the sake of whom? For the sake of the children of Imam Hussein. We find her name came from Allah subhanahu wa ta'ala, Zaynab, the adornment of her father. Who's her father? Amirul Mu'mineen. And her name links back to her father. When it comes to her seerah, they say Rasulullah held this baby. Normally when a baby is born, it's a time of happiness. Not in the house of Rasulullah. He held this baby, he began crying. Bibi Fatima said, oh my father, for what reason do you cry? He said, my dear Fatima, this daughter of yours, this Zainab, will go through many musibas. She will be called Ummul Masaib because of what she goes through. We find this lady so special. Imam Hussein said, Zainab, when you pray your Salatul Layl, don't forget your brother. We find Bibi Zainab honored this, even in the Zindan of Sham.
Imam Sajjad narrates, I saw my auntie Zaynab praying on her knees. I said, my auntie, why are you praying on your knees? She said, Sajjad, we get so much less water now. We get one loaf of food, one loaf of bread. I give what I have to the children. Now I don't have enough energy to stand on my feet. When it came to her eloquence, the daughter of Bibi Fatima, when she's taken into the darbar of Yazid, any other lady in that instance would have died. But Lady Zaynab came out like a lioness. She came out, and when he said, oh Zaynab, tell me, what was the biggest musibah you went through? Lady Zaynab did not mention Imam Hussein. She did not mention Ali Akbar, Ali Asghar, Qasim, Ona Muhammad. She did not mention her Abbas. What did she say? She said, me, Zaynab, my biggest tragedy, my biggest musibah is that I have to speak to someone like you. Yabnat Tulaka, the son of the freed slave. My grandfather Rasulullah set your grandfather free. Today you bring his daughters through the bazaars and the darbars of Sham. The musibah of Lady Zaynab did not start on Ashura, and it did not end on Ashura either. Ashura happened from Fajr to the time of Asr. Then you had Sham-e-Ghariba. From then, every day was like Ashura for Bibi Zainab. The Bibis looked around on the night of Sham-e-Ghariba. They said, Bibi Zainab, there's no Abbas now. We left Medina because we had Abbas. What will happen to us now? Lady Zaynab came forward. She said, who said Abbas is not here? Zaynab is now your Abbas. I will be there to protect you all. But what did Lady Zaynab go through? We find on Ashura, when Imam Hussein came to the Khiyam for the final time, he said, oh my sisters, my daughters, my children, have sabr after me. There are many masayibs to come. As he said this, Lady Zaynab approached him. She said, my brother Hussein, unbutton your top collar for me. He unbuttoned his top collar. Bibi Zaynab kissed him on his neck. He said, my sister Zaynab, why'd you kiss me on my neck? She said, my brother Hussein, our mother Fatima told me in her wasiyah, Zaynab, when you meet Hussein for the final time, kiss his neck from me. Here is where the blade of shimmer will cut his skin and his bones. Then Imam Hussein said, yes, Zaynab, I also remember a wasiyah. Remove the chadar from your arms. He began kissing Zaynab's arms. She said, my brother, why'd you kiss my arms? He said, Zaynab, I also remembered a wasiyah. Our father Imam Ali told me in Kufa, oh Hussein, when you meet Zaynab for the final time, kiss her arms from me. Here's where she'll be tied with the ropes and taken to the bazaars of Kufa and Sham. Then the time of the Asr of Ashur came. There was only one Bibi who was an eyewitness to the tragedy of Imam Hussein. That was Zaynab. She was crying, is there no Muslim amongst you to help my brother Hussein? No one came to help her. So she began crying, wa ghurbata, wa Muhammada, wa musibata. And then the night of Sham-e-Ghariba came. Ulama mention this happened in the form of a dream. Lady Zaynab had a dream in which she saw a horse rider approaching. She said, oh horse rider, my children are now sleeping. We've been through a lot today. Come back in the morning if you wish to loot us, but don't disturb us tonight. This horse rider kept coming closer. She said, oh horse rider, did you not hear me? I've told you, leave us alone for the night. But this horse rider kept coming closer and closer until Lady Zaynab, she had half a dagger in her hand. She began approaching this horse rider. She put her hands into the reins of the horse. She made it stop. She said, oh horse rider, why don't you listen to me? I told you to stop. I am the daughter of Amir al-Mu'mineen. As soon as she said Amir al-Mu'mineen, this horse rider removed his niqab. It was Imam Ali coming to meet his Zaynab.
Zaynab. She now began to cry, "Oh my father, if you had come earlier and seen what they had done to us." My heart says Lady Zaynab would have told him they were taking our maknas, they were taking our chadars from us. One man said, "I asked the people, why don't you approach that lady?" They said, "That is Zaynab, we cannot approach her." So he said, "I remembered her father, I remembered the hatred and the bughs I had for Ali, so I approached her. I tried to take off her makna. She began fighting back." He said, "That was when I struck her face. Lady Zaynab came to the ground." But I finish with these words. When these Bibis reached Sham, Yazid said, "Now you can leave Sham. I set you free." Lady Zaynab said, "We will not go like this. Return back our possessions. We will also hold majalis for Imam Hussein." The chadars of the Bibis were now returned. Bibi Zainab began handing back. Kulthum, this is for you. Farwa, this is for you. Layla, this is for you. Fidda, this is for you. There was one small chadar for which Lady Zainab now cried, "Oh Sakina, we are now going back home. Will you not come back with us? You always said, when will we go back home?" Then the heads of the Shuhada came. This is the head of Hussein. Lady Zainab came forward. She began wiping the blood from the holy lips. She began to cry. They said, "This is the head of Abbas." Bibi Kulthum came forward. She took the head of Hazrat Abbas. As the heads kept coming by, the head of Qasim came. Bibi Farwa took it. The head of Ali Akbar came. Lady Bibi Layla took it. Then the head of Ali Asghar came. Bibi Rabab took it. But there were two heads which, when they were brought forward, all of the Bibis looked to Zaynab. Zaynab did not say a word. The jailer said, "Did the mother of these two kids die in the fire?" Bibi Fizza said, "Don't say that. I will take the heads of Aoun and Muhammad. Their mother is crying for Hussein." Now Zaynab came back to Medina, but this is not the same Zaynab coming back to her home. She went to the qabr of Rasulullah. She went to the qabr of Bibi Fatima. She did not mention Aoun or Muhammad. She went to the house of Imam Hussein. She met Bibi Sughra. She met Bibi Baneen. She did not mention Aoun and Muhammad until Abdullah came. He said, "Oh Sajjad, send Zaynab back home. Her home has been as she left it." Now Zaynab began walking home. What was her heart going through? She entered her home. She began cleaning the ground. She began sweeping the floor. Hazrat Abdullah approached her. He said, "Oh Kaniz of Allah, please don't clean this house. Since our master Bibi Zainab has left, we have not swept the floor." Lady Zainab looked to Abdullah. She said, "Oh Abdullah, don't you recognize me? I am your Zainab." She said, "Oh Bibi Zainab, forgive me. Why are you like this?" He then began asking, how was Aoun and Muhammad? How did Ali Akbar fight? How did Hussein fight? Lady Zainab did not mention Aoun or Muhammad until one part came where Abdullah fell unconscious. Why did he fall unconscious? He said, "Zainab, when you were speaking to me, some of your chadar came off of your arms. I saw the condition of your arms. Your arms are so heavily bruised. How did this happen? Was not Abbas with you?" Lady Zainab said, "Abdullah, you saw my arms and you could not bear it. How would you have borne to seen the likes of the horses of Banu Umayyah trampling the bodies of Imam Hussein?" Now Lady Zainab goes to her room. Again, no mention of Aoun or Muhammad until she saw two beds. Next to the two small beds, she saw two musallas. She now hugged the musallas to her chest. She began crying out, "Oh Aoun, oh my Muhammad, forgive your mother. I was crying for Hussein. Tell me, how do I live without you, oh my sons? Tell me, how do I live without you, oh my sons?" Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyamun kalibiyan kalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of alima ghayra muallama Lady Zainab, to accept our humble offering, to forgive us of our sins, to protect us and our families, to grant all of the mu'mineen their hajat, and to allow us to be with Bibi Zainab fi dunya wa fil qabr wa fil akhirah. For the love of Bibi Zainab, could we recite aloud salawat?
محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ضروری آپ بہت خوب. اب میں بغیر کسی توقف کے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا اون علی جاروی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری. در محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل بس ٹھیک. اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے درود و صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بار دیگر با آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ما شاء اللہ لا ما شاء الناس. ما شاء اللہ وإن کرہ الناس. حسبی الرب من المربوبین. حسبی الخالق من المخلوقین. حسبی الرازق من المرزوقین. حسبی اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین. باعث الانبیاء والمرسلین. والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی ولعنۃ الابدیۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء شیعتہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المحکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرج آل. سب سے پہلے میں
اس مناسبت سے بی بی الحورا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات پر حضرت امام زمانہ کی خدمت میں اور باقی تمام اہل بیت کے گھرانے سے محبت رکھنے والوں کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اس ذکر قلیل کی مناسبت سے، اس ذکر قلیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ تمام مومنین کے گھروں میں خدا نخواستہ اگر کوئی بھی دکھ درد مصیبت اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو حل فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اگر اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے مومنین کے گھروں میں ان کے لواحقین، ان سے متعلقہ کوئی بھی مریض ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد لباس عافیت پہنائے۔ اگر کوئی ایسے مومنین ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، میرے اللہ اس عظیم رات اور اس عظیم ذکر کے صدقے ان ماؤں کی جھولیوں کو آباد فرما۔ میرے اللہ جن مومنین کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، میرے اللہ ان کی تربیت میں ان کی معاونت فرما۔ میرے اللہ جو مومنین حج و زیارت کا شوق رکھتے ہیں، ان کے جی میں ایک تڑپ سی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جا کر حاضری دے، میرے اللہ ان کے شوق کو پورا فرما۔ جو مومنین سفر میں ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما۔ میرے اللہ بہت پرآشوب زمانہ ہے، جتنے بھی مظلوم ہیں میرے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، اور ہماری سب سے اہم دعا اے میرے اللہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے اللہ ہمیں اپنے وقت کے امام کا سپاہی قرار دے، ان کے قدموں میں شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اس صلوات کی وجہ سے شرف قبولیت بخش۔ بابا آل محمد عجل فرج۔ ہم بہانہ ڈھونڈ کر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا بیٹھ کر کچھ ذکر کر بیٹھتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ چھٹے لعل ولایت اور اسی طرح سے 8ویں آفتاب امامت حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل، دونوں ان ہستیوں کا ارشاد ہے، حدیثیں دونوں کی طرف سے وارد ہوئی ہیں کہ جا کر ہمارے معارف کو بیان کیجئے، لوگوں کو بتائیے، ہمارے بارے میں ان کو بتائیے، ہماری باتوں کو ان تک پہنچائیے۔ کیونکہ فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر ہماری کلام کی جو خوبیاں ہیں، اور یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام خوبیوں کا ہی مجموعہ ہے، اگر عوام کو، اگر لوگوں کو ہماری کلام کی خوبیوں کا علم ہوگا تو وہ ضرور ان کے لیے مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور وہ اتباع کرنا شروع کر دیں گے۔ فی الواقع ان کے ذکر ہی اس میں اتنی خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ ہدایت کا باعث بنتی ہے۔
ज़माने हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ और उनके भाइयों की कहानी। बहरहाल पूरा वो माजरा मैंने जिक्र नहीं करना, बस इतना बताना है कि हज़रत यूसुफ उनको कुएं से निकाल लिया गया, ले जाया गया, उनको ऐसे बाजार में पेश कर दिया गया जहां पर गुलाम बिकते थे। लेकिन ऐसा गुलाम कभी देखा ना था उधर। कीमत बढ़ती गई। हमारे यहां जिसको बोली कहते हैं ना, बोली लगती गई। एक ने अगर मिसाल के तौर पर 1000 रुपया कहा तो दूसरे ने कहा है कि 2000, और तीसरे ने हासिल करने के लिए उसको 2 बराबर कर दिया। यहां तक कि हजरत यूसुफ की कीमत जब लगने लगी तो खरीदार इतने मुश्ताक थे, इतना शौक रखते थे कि इस गुलाम को हासिल करने के लिए एक साहब ने कहा कि हमें ये गुलाम अगर मिल जाए तो हम इसके बराबर सोना तोल कर देंगे। बात असल में जो है ना, मैंने जो यहां से शुरू की है, देखा है कि खातून है, मैं कहूंगा कि छोटी बाजी, क्योंकि खवातीन की एज तो बढ़ती नहीं है और आंटी भी नहीं कहना चाहिए उनको। बाजी थी, छोटी बाजी। उम्र उसकी अलबत्ता जो है ना वो थोड़ी थोड़ी जो है ना, ऐसा लग रहा था कि कुछ उसने जिंदगी की बहारें देख ली। भागती हुई आई, देखा है बाजार में गुलाम बिक रहा है, बहुत अच्छी कीमत, लेकिन मेरे पास तो है कुछ नहीं। कहा है कि ये मेरे पास पूरे साल की मैंने जो रस्सियां बनाती रही हूं, उसका काम यही था शायद। रस्सियां बनाती रही हूं, ये 10 रस्सियां हैं और मैं इनको देकर ये गुलाम हासिल करना चाहती। यकीनन जैसे आपको तज्जुब हुआ है, हमें भी तज्जुब हुआ। उस वक्त के जो बेचने वाले थे, वो उसका नाम मालिक था, जो उस काफिले का सालार था जिसने कुएं से निकाला था, और फिर भाइयों को कीमत अदा करके अब ले आया था बाजार में उसको हजरत यूसुफ को बेचने के लिए। तो कहा गया है कि ये तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो इससे कई गुना ज्यादा वो कीमत अदा करने के लिए तैयार है। तो इस हमारी छोटी बाजी, इसने सिर्फ इतना कहा कि जी हाँ, मुझे भी मालूम था, यकीनन आप ये गुलाम मुझे इस कीमत पर यकीनन नहीं देते, लेकिन एक जमाना आने वाला होगा जब जिक्र किया जाएगा कि हजरत यूसुफ के खरीदारों में एक ऐसी खातून भी थी जो इस कीमत से, और लेकिन उसके जो है ना, जो कुछ उसने पूरे साल में बुना था वो सब कुछ देने के लिए तैयार थी, सिर्फ उसको हासिल करने के लिए, ताकि मेरा नाम उस लिस्ट में आ जाए कि ये भी हजरत यूसुफ की खरीदार है। अर्ज करने का मकसद क्या है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अंदाज़े बयां गरचे मेरा शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमें मालूम है कि हमारा अंदाज़े बयां इस लायक शायद ना हो कि अहले बैत का जिक्र करें, लेकिन हम भी चाहते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिक्र करने वालों में हमारा नाम भी आ जाए। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को।
حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں بہت زاویوں سے بات کی جا سکتی ہے. یہ مناسبت بہرحال ایسی ہے کہ یقیناً وقت کی نزاکت کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور مطالب جو بیان کرنے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا یقیناً ایسی خاتون ہیں جو معصومین کے جھرمٹ میں پلی ہیں، بڑی ہیں اور انہوں نے تربیت حاصل کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد آل محمد ہر معصوم سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو تمام ان معصومین کا گویا خلاصہ کہہ لیں. ایک نہیں کئی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ خلاصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو؟ حضرت زینب نے وہ عقل مندی اور عقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اسی لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں، جو القاب بیان کی جاتی ہیں، 50 سے زیادہ القاب ہیں. ان میں سب سے جو جس کو زیادہ ایک واضح طور پر کر کے بیان کیا جاتا ہے وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ یعنی وہ سمجھدار ہیں، وہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کردہ جو ہے نا وہ وزڈم، وہ عقل ہے. اور ان کے بہت سی کہانیاں، کون سی روایتیں ایسی موجود ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کون سے وقت پر کون سا فیصلہ کیا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ دربار یزید اور دربار ابن زیاد میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے جو ہیں وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا حاصل کیا ہے؟ وہ ہے شجاعت، بہادری، نہ ڈرنا. آپ فرض کریں ایک ایسی خاتون کو مد نظر رکھیں ابھی جن کے تمام مردوں کو ذبح کر دیا گیا ہو، پھر ان کو رسیاں باندھ کر ایک جگہ پر لایا گیا ہو، اور حاکم وقت کی اتنی نظارت ہے، اتنی شدت سے. میں وہ واقعات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا جو گزرے ہیں، ان پر حالات گزرے ہیں. اگر انہوں نے حتیٰ کہ اضافی کلام کی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالا ہے تو ان کو تازیانے لگے. ایسی حالات میں آتی ہیں دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، وہاں پر خطبہ ایراد کرتی ہیں، خطبہ دیتی ہیں، تقریر کرتی ہیں، ابن زیاد کو خطاب کر کے اس کو اپنی اوقات دکھاتی ہیں. یہاں پر ایک صحابی ہے، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے. اس نے جنگ جمل میں ایک آنکھ اپنی کھو دی تھی اور دوسری آنکھ اپنی جنگ صفین میں. نابینا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف. وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے یہ ایسی آواز آ رہی ہے جو میری کانوں کے لیے بہت آشنا سی آواز ہے. میں نے تو سوچا کہ 20 سال پہلے ہم سے جدا ہوئے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرے ہیں، کیا علی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں؟ کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آ کے خطبہ دے رہے ہیں؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے یہی بتایا کہ یہ تو
زینب بنت علی ہے. نابینا تھا. بہرحال اس کی جو روایت پوری مکمل یہ ہے کہ اس نے ابن زیاد سے خطاب، کیونکہ ایسا وہ بنا ہوا تھا، اور کیونکہ یہ نابینا تھا اس کو معلوم نہیں تھا. یہی مشہور کیا گیا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین سے خارج ہو چکے ہیں، جو خارجی ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے، ان کو باندی بنا کر لایا جا رہا ہے، اسیر بنا کر ان کو لایا جا رہا ہے کوفہ میں. تو اس کے ذہن میں وہی تھا. اب جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو خاندان اہل بیت ہے، یہ تو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی زینب ہے، زینب عالیہ، تو اس نے ابن زیاد سے خطاب کر کے کہا کہ جھوٹا تو ہے، اور جھوٹ بول کر اپنے سچے ہونے کا تو دعویٰ کر رہا ہے. تو اس وقت ابن زیاد نے اس کو مارنے کے لیے بہرحال حکم دیا، لیکن اس کے قبیلے والوں نے بچا لیا. لیکن ابن زیاد وہ اس کے ذہن سے یہ چیز نکلی نہ، اور اس نے حکم دیا کہ رات کو جا کر اس کو بہرحال شہید کر دیا گیا، اور اس کی بیٹی صفیہ جو تھی اس کو قیدی بنا لیا گیا تھا. تو یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو بہادری، جو شجاعت حاصل کی ہے وہ مولا امیر علیہ السلام سے ہے. اور حضرت سیدہ، حضرت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کیا حاصل کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقیناً حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ مکرمہ سے کیا حاصل کیا ہوگا؟ یقیناً حیا و عفت ہوگی. یحییٰ مازنی صحابی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں 7 سال تک حضرت علی علیہ السلام کا پڑوسی رہا ہوں. 7 سال تک مجھے یہ محسوس ہی نہیں، میں نے دیکھا تو نہ تھا بالکل ہی، کبھی میں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو تو دیکھا تو دور کی بات ہے، میں نے یہ آواز تک نہ سنی. یہ ہے حالت. اور جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جی کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، زیارت کے لیے جائیں تو مولا امیر علیہ السلام پہلے انتظام کیا کرتے تھے. پہلے تو رات کا وقت انتخاب کرتے تھے ان کی زیارت کے لیے، اور پھر حسنین کو ساتھ بھیجتے تھے. کہیں کوئی ایسا آدمی نہ ہو، مسجد کی روشنائی زیادہ تو نہیں ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جسم کا حجم جو ہے نا وہ نظر تو نہیں آیا. یہ ہے حالت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی. مصائب بہت ہیں، بہت مصائب ہیں. مصائب صرف تعزیانے نہیں ہیں، مصائب صرف شہادتیں نہیں ہیں. اگر لوگوں کو ان کے اپنے اصلی، آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ رہ چکی ہیں مولا امیر علیہ السلام کے ساتھ. اب اسی شہر میں جب ان کو اسیر بنا کر لایا جاتا ہے تو یہ ہے مقام جو انسان کو رلاتا ہے. بہرحال حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مینلی جو کام کیے ہیں امامت کی محافظت کی ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کردار یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا بھی یہی کام رہا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی حفاظت کی ہے. میں جو ان کے اہم ترین جو قابل ذکر ہیں اس قلیل وقت میں چیزیں، ان کی طرف میں صرف اور صرف اشارتاً صرف گزر رہا ہوں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ عاشور کی رات
حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر ان کے سامنے شعر پڑھے، دنیا کے حالات کو بیان کیا، افن لکا یا دہر افن لکا من خلیلی، کہ اے زمانہ تجھ پر افسوس ہے، تو صبح بھی اپنے جو ہے نا قربانیاں لیتا ہے، شام کو بھی اپنی قربانیاں لیتا ہے۔ بہرحال اس قسم کے شعر ہیں، محفوظ ہیں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دلاسا دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سب سے جو خدا حافظی کا ٹائم ہے، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ جو میں خصوصیت سے اس کو ذکر کرنا چاہتا تھا، کون امام وقت ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام عبادت میں سب سے ہائی وقت کے امام ہیں۔ ان سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں۔ خدا حافظی کے وقت کیا بولتے ہیں؟ اپنی بہن سے جب خدا حافظی کرنا چاہتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں کہ بہن زینب اپنی نماز تہجد میں مجھے مت بھولیے گا، لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، کہ اے بہن زینب مجھے اپنی نماز شب میں یاد کیجئے گا۔ اور حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کی نماز شب ایک رات بھی ترک نہ ہوئی۔ کون کہہ سکتا ہے ایک رات بھی نماز شب ترک نہ ہوئی؟ ہاں البتہ اس میں فرق تھوڑا سا آ گیا تھا، شام غریبہ ہے، تھم گیا ہے وہ طوفان، اور بچے رو رہے ہیں، اور بیٹھے ہوئے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے نماز ادا کی ہے۔ حضرت امام سجاد پھوپھی اماں سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں آج نماز شب آپ نے بیٹھ کر پڑھی ہے؟ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ جسم کی کمزوری کی وجہ سے میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اے میرے اللہ، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ ظاہری طور پر بہرحال 14 معصومین علیہ السلام ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو 14 معصومین میں سے شمار نہیں کیا گیا، لیکن ان کو اس مقام عصمت سے کم بھی نہیں ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نماز شب کی بات ہو رہی ہے، اپنی نمازیں نہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ، ہم بہرحال کوشش کریں کم از کم ان کا نام لیوا ہونے کے ناطے، ہم شیعہ نہیں ہیں ان کے، شیعہ یعنی کہ جو قدم بقدم ان کے جو جائے پا ہے ان کا اس پہ پاؤں رکھے، ان کے پیچھے چلے۔ ہم صرف اور صرف دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محب ہیں۔ نماز شب ترک نہیں ہوئی، اور ہم خدا نخواستہ بہرحال فوتگیاں ہوتی رہتی ہیں گھروں میں، نمازیں ایک ہفتے تک تو قریب ہی نہیں جائیں، کیونکہ ہم بہت عزادار ہوتے ہیں۔ اب سفر پہ جا رہے ہیں، یا ٹائم نہیں ملے گا، قضا کر لیں گے اگر توفیق ملی تو، یا مثال کے طور پر آج تھکاوٹ ہے، دونوں نمازیں صبح پڑھ لیں گے اکٹھی کر کے۔ عزیزان، یہ ہمارے معصومین اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کا شیوا نہیں تھا۔ ہمیں اسی لیے جو ہے نا تانے دیے جاتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں۔ ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر کیا طوفان نہ گزرا، کیا ان پر مصیبت اور کچھ رہ گیا تھا کیا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے 18 بھائی شہید کر دیے جائیں، وہ قدم بقدم اپنے بھائی کے ساتھ
ان تمام مصیبتوں میں شریک، اور پھر آخر میں بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر بچوں کو سنبھالنا، لکڑی لے کر جلی ہوئی خیمے کی اٹھا کر وہ حضرت غازی کا کردار نبھانا اور بچوں کی حفاظت کرنا، لیکن نماز کا جب آیا ٹائم نماز شب کا، نماز شب نہیں ترک ہوئی۔ یہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جس کا ہم آج اکٹھا ہو کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، تاکہ ہم فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ان کے تذکرے سے مومنین کا فائدہ ہوگا، ہم تب اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت زینب سلام اللہ علیہا آتے ہیں دربار یزیدی میں، شام میں، اور ان کو جب داخل کیا جاتا ہے دربار میں، ان کے حالات جو ہیں بہرحال وہ خاص حالات میں ان کو لایا جاتا ہے دربار میں، تو وہاں پر یزید نے جان بوجھ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے خطاب کر کے یہی کہا کہ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی گویا کہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ میں جس اس تخت پر بیٹھا ہوا ہوں واقعاً وہ مقام خلافت ہے، وہ مقام امامت ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی نمائندگی بھی کرنے لگا تھا۔ فی الواقع وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قسم کا ایک ضرب لگانا چاہتا تھا ان کے ظاہری طور پر، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، سبحان اللہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کیسے یہ فرما سکتی ہیں کہ میں نے تو صرف خوبصورتی کے علاوہ دیکھا ہی کچھ نہیں، میں تو صرف اور صرف میں نے خوبصورتی دیکھی ہے، میں نے تو اللہ کے حضور جو اپنی قربانی، اسی لیے جب گنج شہداء میں لایا گیا تھا بی بی کو، تو اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے لاشے کے نیچے سے ہاتھ رکھ کے ایسے اٹھا کر یہی کہا تھا کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ ہم سے یہ ہماری قربانی قبول فرما لے۔ یہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ اب کہہ رہا ہوں نا کہ حضرت زینب کو عقیلہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بہادر بھی ہیں، نڈر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، حضرت علی کے لہجے میں بھی بات کر رہی ہیں، تو وہاں پر ایک آیت کی تلاوت فرمائی کہ یزید بھولنا مت، کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی جس میں خطاب ہو رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ بھولنا مت، وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو جو کافر ہو چکے ہیں، جو کیا کافر ہو چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خیرات ہے، یہ ان کے لیے اچھائی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اگر ان کو مہلت دی جا رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، خیر لانفسہم، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بہتری ہے اس میں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تو انہوں نے مہلت دی ہے تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں، وہ اپنی ظلم کی انتہا کو پہنچ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے آپ جو نکات اس میں ہیں، بہرحال اپنے چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یقیناً بزرگان جو ہیں اس سے آگاہ ہیں۔ سب سے پہلے ایک زمانہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے فتح مکہ کے وقت،
کچھ ایسے افراد تھے جو مجبوراً مسلمان ہو گئے تھے. اسی لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو یبن الطلقاء کہا. یہ کون تھے؟ کہ کیونکہ ایک مجبوری کے تحت آ کے یہ مسلمان ہو گئے تھے تو معاف کر دیا تھا، ان کو آزاد کر دیا تھا. تو اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. آیت کریمہ ہے، بہرحال میرے کیونکہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن جو ہے نا مفید ہے. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے ہیں. حضور اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ان سے یہ کہہ دو کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، آپ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہیں اور ایمان آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اب یہی اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی علی محمد آل محمد کئی سال لگ گئے. یہ معاشرہ اب مر چکا تھا. اب یہ ایسے لوگ جن کا اسلام اور جس کا ایمان سے تعلق نہ تھا، وہ اب منبر رسول پر بیٹھ کر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو یزید کے والد حاکم شام تھا وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا تھا سامنے ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یزید کے لیے تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کرنے سے انکار جب کر رہے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ یہ ایسا فرد ہے جو شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، یہ متظاہر بالفسق ہے، فسق کو ظاہر کرتا ہے، چھپاتا بھی نہیں ہے. اب اس کو جب اس منبر پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ کیا ہوئے ہے تو اس کو کیسے ظاہر کرنا ہے؟ یہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کر دکھایا جس کے لیے سب مقدمہ سازی کی گئی تھی، اور فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہو ایسا مت سمجھو کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ تمہیں ہم نے یہ فرصت دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کی تائید کر دی ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے تو فرصت اس لیے دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے اس اسم اور گناہ کو بڑھا سکو، اپنی انتہا تک پہنچ جاؤ. تو اس میں جو نکات ہیں، پہلا نکتہ یہی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر بالمقابل یزید کو کافر ثابت کیا. ان کو فرمایا کہ تم کافر ہو اور اس تمہارے کفر اور اس کی وجہ سے جو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور مہلت آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب ہمارے مومنین بھی بہت مجھ سے بھی سوال کیے گئے ہیں اور جو ہے نا یقیناً آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں بھی کم از کم یہ سوال آتا ہوگا کہ یار ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کیا یہ سب کچھ دیکھ نہیں رہا؟ جب حضرت علی اصغر کے گلے میں جب تیر پیوست ہوا، اس سے زیادہ اور کیا؟ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب صبر کیا، اور یہ جو ان کے جو ظلم کرنے والے جو اشقیاء ہیں ان کو اتنی مہلت کیوں دی جاتی ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا. تو اس کا جواب یہاں پر جو ہے نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس آیت کے ذریعے دیا ہے کہ یہ جو مہلت تمہیں دی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ آپ کی تائید کر رہا ہے، بلکہ آپ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں میں اضافہ ہو آپ کے.
یہ جو بہرحال کچھ نکات اور بھی میں نے لکھے ہوئے تھے، لیکن وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں ان سے صرف نظر کر رہا ہوں. جو مہلت دی جاتی ہے نا، یہ تائید نہیں ہوتی. اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی اگر مثال کے طور پر مصیبت بلا نازل نہیں ہوتی، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت رحمتیں کر رہا ہے. ہمیشہ اس طرح سے نہیں ہوتا. درود بھیجیے. میں ایک آپ کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں جاتے ہیں، دعوت کرتا ہے صحابی. اس کا جی کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پہ تشریف لائیں. ابھی کھانا لگا رہے ہوتے ہیں کہ حضور اکرم کی نگاہ جاتی ہے باہر. مرغی ہے، دیوار پر کھڑی ہے، انڈا دیتی ہے، انڈا گرتا ہے. ایک میخ بھی ہوتی ہے، میخ پر بھی لگتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. صحابی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انڈے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحابی قریب آ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ حضور اکرم کے ذہن میں ایک سوال سا ہے کہ یہ انڈا کیوں نہیں ٹوٹا. یہ روایت اصول کافی میں ہے، جلد 2 میں ہے، حدیث نمبر 20 ہے. اس نے کہا کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے حضور، یہ پہلی بار نہیں ہے، میرے گھر میں تو کبھی کوئی بلا بھی نازل نہیں ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے، ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ماشاءاللہ بھائی اللہ کی کتنی عنایت ہے اس پر، یہ اللہ کی تائید ہے اس پر، سب کام ٹھیک ہو رہے ہیں، سب جو ہے نا چیزیں اس پر کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں. اور جو ہے نا نہیں عزیزان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے اور گھر سے نکل پڑے. صحابی نے پوچھا کہ کیوں؟ حضور اکرم نے یہی فرمایا کہ ایسے گھر میں جہاں پر کوئی بلا نازل نہ ہو، یہ مجھے خدشہ ہے کہ خدا کوئی عذاب تو نہیں کرنے والا. ابتلاعات کے لیے اصلاً ایک باب ہے. جس کی ابتلا شدید ہوتی ہے اس کا درجہ کتنا بڑھایا جاتا ہے، اس کو کتنا اجر دیا جاتا ہے. بہرحال حضرت انبیاء کے قصص میں، انبیاء کی کہانیاں جتنی ہیں آپ ان میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنے امتحان نازل ہوئے ہیں، کبھی ان کو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی بے آب و علف بیابان میں اپنی اولاد کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور دوسرے کبھی ان کو آگ میں پھینکنے کے لیے کہا جاتا ہے. ہر امتحان ایک درجہ اور ایک رتبہ جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے ہوا ہوتا ہے. یقیناً یہ رسم و رواج یہ دنیا کا رسم و رواج بھی اسی طرح سے ہے. کبھی کہیں کسی کو رتبہ دینا ہو تو اس سے امتحان لیا جاتا ہے. میں اپنے عرائض کو سمیٹ رہا ہوں. برادر دریاب نے ذکر مصائب کر دیا بہت اچھے انداز میں. آپ کی سمع خراشی میرے مد نظر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا، نام حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام زینب یا ترکیبی نام ہے زین لابیہا، یعنی اپنے والد کی زینت، اور یا جو ہے نا نہیں ترکیب نہیں ہے، یہ ایک ہی نام ہے زینب. تو زینب کا معنی جنت میں ایک درخت ہے، اس کے معنی میں ہے. بہرحال جب بچی کی ولادت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بی بی سے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہ نام رکھیے. تو حضرت فرماتی ہیں کہ نہیں، میں اس کے والد پر کیسے صفت حاصل کروں، یہ تو حق ان کا بنتا ہے. لے کے آتی ہیں بچی کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس. حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم کے ہوتے ہوئے ان سے کیسے صفت حاصل کر سکتا ہوں. آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں
تو ان کے واپس آنے کا انتظار کیا جاتا ہے. جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ولیمے کا انتظام کیا جاتا ہے اور نام رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن حضور اکرم بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کیسے نام رکھوں. تو اس وقت فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام انتخاب کرتا ہے. اس روایت میں دو چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہی ہیں میرا مد نظر وہ ہے. پہلی بات کہ اس بچی سے پیار کرنا. دوسری بات اس کی شکل حضرت خدیجہ سے ملتی ہے، اس کا احترام کرنا. مومنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ اس کا احترام کرنا، تو کم از کم تو یہ سمجھ آتا ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بازاروں میں مت پھرانا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا احترام کرنا، تو اس کا مطلب تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو شرابی کے دربار میں مت لے جانا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کا احترام کرنا، تو کم از کم اس کو کنیز بنانے کے لیے تو نہیں کہا ہوگا. وہاں پر ایک اور جملہ بھی کہا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور انہوں نے یہی کہا کہ میری اس بیٹی پر رونے والوں کو وہی اجر ملے گا جو اس کے بھائیوں پر روئے گا. جو اس کے بھائی حسن اور اس کے بھائی حسین پر روئے گا، اس کو اجر وہی ملے گا. تو عزیزان محترم، یہ بی بی اتنی صاحب کرامت، اس کے لیے حضرت امام زین العابدین ان کے شریک ہیں اس سفر میں، ان کے ہم سفر ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اے مولا، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، تو آپ اتنا گریہ ازاری کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت میرے مولا نے یہی فرمایا کہ میں کیسے گریہ نہ کروں. حضرت یعقوب کا ایک بیٹا ان سے الگ ہوا تھا، ان کو یقین تھا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی، اور میرے سامنے تو میرے جوان بھائی، میرے والد اور میرے چچا کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود جب پوچھا گیا کہ ان تمام مصیبتوں میں کون سی مصیبت آپ کے لیے زیادہ دردناک تھی، تو اس وقت حضرت امام سجاد علیہ السلام رو کر فرماتے ہیں الشام الشام الشام. شام میں کیا ہوا تھا؟ شام میں حضرت امام سجاد علیہ السلام جب ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر شام میں کیا رونما ہوا تھا؟ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے قافلے کے ساتھ ڈھول لے کر، تاشے لے کر یہ آ جاتے تھے، تلواریں لے کر آ کر ہمارے سامنے آ کے رقص کیا کرتے تھے. پھر ہمارے سامنے ہمارے شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر لگا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے، حضرت عباس علیہ السلام کا سر حضرت ام کلثوم کے سامنے، حضرت علی اکبر کا سر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے سامنے لا کر ادھر ان کو گھمایا جاتا. پھر جا کر جو عورتیں تھیں، شام کی عورتیں چھتوں پر جا کر وہاں سے پانی گرایا کرتی تھیں، گرم پانی، اور ساتھ میں خاکستر گرایا کرتی تھیں. اور ایک بار تو ایسی خاکستر گری جس میں آگ موجود تھی، کوئلہ موجود تھا. میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے سر پر وہ آتش گری اور میرے امامے کو آگ لگی، اور میرے سر بھی اس پر جو ہے نا آگ لگی اور زخمی رہا، اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اس کو کھول نہ سکتا تھا.
میں کیا بتاؤں شام کی مصیبت کے بارے میں. ہمیں کنیزوں اور لونڈیوں کے بازاروں میں ہماری عطرت و ہمارے ناموز کو لے کے جایا گیا, ہمیں بیچنے کے لیے پیش کیا گیا. میں شام کی مصیبتوں کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. وہاں پر ہمیں ایسے ایک بے سقف اور جو ہے نا ایک خرابے میں رکھا گیا, جہاں پر نہ دن کی گرمی سے ہم محفوظ تھے, نہ رات کی سردی سے ہم محفوظ تھے. تو لیکن یہ تمام حضرت امام سجاد علیہ السلام نے سب سے مصیبت جب بتائی, سب سے زیادہ مصیبت کہاں تھی تو وہ شام کا لیا. لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا, حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک خود مجلس پڑھتی ہیں. میں اپنے کلام کو اپنی انتہا پہ پہنچا رہا ہوں اور آپ کی زحمت کو ختم کرنے جا رہا ہوں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا پہلی ذاکرہ ہیں, پہلی مجلس پڑھنے والی ہیں, پہلی رلانے والی ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب آتی ہیں گنج شہداء میں, وہاں پر دیکھتی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا لاشا پڑا ہوا ہے. وہ وہاں پر فرماتی ہیں, بیان کرتی ہیں, کس کو بلاتی؟ فرماتی ہیں یا محمدہ, اے میرے نانا محمد, صلی علیکہ ملیک السماء, تم پر تو ملائکہ نماز پڑھ رہے ہوں گے, تم پر تو ملائکہ صلوات و درود پڑھ رہے ہوں گے. ھذا حسین مرمل بالدماء, یہ آپ کا حسین ہے جس کے آپ ہونٹ چوما کرتے تھے, اس خون میں لت پت پڑا ہوا ہے. مرمل بالدماء, مقطع الاعضاء, اس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے, ان کے اعضاء کو علیحدہ کر دیا گیا ہے, اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا دیا گیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ. ماتم حسین.